بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام، آج کی اس نشست میں گفتگو ہوگی کہ گالی دینا ایک گناہ ہے، ایک جرم ہے، اور اس کی سزا کیا ہے۔ کیونکہ آج کل میرے بھائیوں، ہمارے اسلامی معاشرے میں بہت سارے احباب ایسے ہیں جن کا یہ تکیہ کلام بن چکا ہے کہ وہ بات بات پر گالی دیتے ہیں۔ وہ گفتگو بعد میں شروع کرتے ہیں، گالی پہلے دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے کثرت سے گالی دینے کی وجہ سے ان کی جو اولادیں ہیں ان سے متاثر ہو کر وہ بھی بات بات پر گالی دیتے ہیں، بات بعد میں کرتے ہیں، گالی پہلے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو شخص کسی کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے وہ اس چیز پر دلالت کر رہا ہے، لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ میں اخلاق سے کتنا گرا ہوا انسان ہوں، کیونکہ گالی دینا اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، یہ فاسق لوگوں کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سواب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی اس کا مرتکب کیا ہوا؟ فاسق ہوا۔ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور مسلمان کا قتل کرنا یہ کفر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب دو شخص آپس میں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، اس میں گالی دینے کا گناہ کسے ہوا؟ جس نے گالی دینے کی ابتدا کی، یہاں تک کہ مظلوم جو ہے وہ تجاوز نہ کرے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی دوسرے مسلمان بھائی پر فسق یا کفر کی تہمت نہ لگائے۔ اگر کسی نے ایسا کیا، یعنی کسی دوسرے مسلمان پر فسق یا کفر کی تہمت لگائی اور وہ عیب اس کے اندر نہ ہوا، تو یہ تہمت جو ہے اسی پر لوٹ آئے گی جس نے یہ تہمت لگائی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح مسلم میں جناب امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ لعنت کرے اس شخص پر، اللہ لعنت کرے اس شخص پر جو اپنے والدین پر لعنت کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، ایسا کون شخص ہو سکتا ہے جو اپنے والدین پر لعنت کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی دوسرے کے والدین کو گالی دے اور وہ جواب میں بدلے میں اس کے والدین کو گالی دے تو یہ شخص سبب بنا اپنے والدین کو گالی دلوانے کا، یعنی گالی دینے کا، تو ایسے شخص پر اللہ کی لعنت۔ یہ حدیث میں وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو بات بات پر لوگوں کو ماؤں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں، تیری ماں کی، تیری بہن کی، تیرے باپ کی۔ بات ہے میرے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ لوگ دراصل لعنت کا مطلب نہیں سمجھتے میرے بھائیوں، لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا، اللہ کی رحمت سے محروم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص بھی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اسے نہ ملے۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، یہ گالی دینا ایذا نہیں، تکلیف نہیں، فرمایا یہ لوگ بڑا بہتان باندھتے ہیں اور کھلا گناہ کما رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ گالی دینا کسی مسلمان کی ماں کو، بہن کو، یہ ایک تہمت ہے۔ وہ خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں پاکیزہ، ان کو خبر ہی نہیں ہے، وہ غافل ہیں، مسلمان عورتیں گھروں میں ہیں اور یہ باہر ان کے بھائی کو، ان کے بیٹے کو، باپ کو گالی دے، تیری ماں کی، تیری بہن کی۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، ہم نے عرض کیا یہ گالی دینا تہمت ہے، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مومن خواتین جو معصوم ہیں، غافل ہیں، ایسی عورتوں پر، ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت، یہ ملعون ہے، اور ان کے لیے زبردست قسم کا عذاب تیار ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وارجلہم بما کانوا یکسبون،
جس روز ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بات کہتا ہے نگہبان فرشتہ تیار ہے اس کی بات کو لکھنے کے لیے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ گالی دینا لغو ہے، لغو بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لغو چیزوں سے اراد کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرشتے لکھ رہے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے اوپر محافظ فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین لکھنے والے، اور جو تم کر رہے ہو اسے وہ جانتے ہیں، ان سے مخفی نہیں ہے۔ قیامت کے دن انسان جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا کیا کہے گا؟ مالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے جس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہ کوئی چھوٹی بات نہ کوئی بڑی بات، ہر شے اس میں درج ہے۔ اس وقت ندامت اور حسرت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ آج اپنے نامہ اعمال کی حفاظت کیجئے میرے بھائیوں، قیامت کے دن جو نیکیاں آئیں گی وہ میدان میں رکھی جائیں گی، جو برائیاں آئیں گی میدان میں رکھی جائیں گی۔ یاد رکھیں، جس طرح اس زبان سے سبحان اللہ کہنا ایک نیکی ہے، اسی طرح اس زبان سے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، چغلی کرنا، بہتان لگانا یہ گناہ ہے، یہ بھی میدان میں رکھے جائیں گے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال جو ہیں وہ میزان میں بھاری پڑ گئے وہ تو عیش و عشرت میں ہوگا۔ پھر کیا کہا؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس کی برائیاں زیادہ ہو گئی، یعنی نیکیوں کا پلڑا کم رہا اور گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، اس کو کیا ہوگا؟ وہ حاویہ میں ہوگا۔ اور تمہیں کیا خبر یہ حاویہ ہے کیا ہے؟ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی میرے دوستو، اسی لیے کہتے ہیں پہلے سوچو، تولو، پھر بولو، ٹھیک ہے نا؟ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے، یہ فسق ہے، اور ایسا شخص یہ زبان نبوت سے ملعون ہے۔ اجتناب کیجیے، توبہ کیجیے۔ جن لوگوں کو اگر کسی نے گالیاں دی ہیں، جن لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے ان سے آپس میں معافی مانگی ہے، درگزر کیجیے، رجوع کیجیے، اور آئندہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیے، کیونکہ فرشتے لکھ رہے ہیں ما علینا الا البلاغ۔ وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔